پاکستان اسٹیل کے باشعور محنت کشوں سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز محنت کش ساتھیوں، جو پاکستان اسٹیل کے جو آج محنت کش جو سزا بھگت رہے ہیں، بے روزگاری کے شکل میں، معاشی بدحالی کے شکل میں، پروویڈنٹ فنڈ کے منافع کے نقصان کی شکل میں ہو، چارٹ آف ڈیمانڈ کے 22 ماہ کے ایریئر کی شکل میں ہو، چاہے وہ چارٹ آف ڈیمانڈ 2012 سے منظور نہ ہوا ہو، اسی طریقے سے فیز 4 میں پلاٹ نہ ملا ہو، ٹاؤن شپ میں خالی زمین نہ ملا ہو، اسی طریقے سے جس طریقے سے دیگر مسائل کے حوالے سے نقصان اور بے روزگاری سب سے بڑی 2020 سے جو محنت کشوں کا معاشی قتل عام ہوا، ان سب کے پیچھے جو کردار رہا ہے، میں تھوڑا ماضی میں بھی جاؤں گا اور حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی گفت و شنید کروں گا۔ دیکھیں، ہمیں بھی کان پکڑ کے ملازمت سے نکالا گیا 24 فروری 2025 کو۔ اسی طریقے سے پچھلے ماہ 2009 کو بھی کان پکڑ کے ایجوکیشن سے 109 محنت کشوں کو نکال دیا، لیکن وہاں پہ جہاں پہ تمام ٹریڈ یونین اور CBA یونین ان کی ملاقات ہوتی رہی، چاہے موجودہ CEO ہو یا اسد اسلام مانی صاحب ہو، اس میں اور اس سے پہلے جو CEO صاحب تھے، اس میں اسٹیل مل کی ساری ٹریڈ یونین CEO سے ملاقات میں CBA سمیت سب شامل رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان ملاقاتوں میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جو سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے اس کو واپس لیا جائے؟ آپ نے کیوں نہیں کہا تمام ٹریڈ یونین نے کہ بھائی جو لیبر کوڈ میں مقدمہ ہے وہ واپس لیا جائے، جو لیبر ایپلیٹک ٹریبونل میں مقدمہ ہے وہ واپس لیا جائے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ بریک نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ، جو آپ ذاتی مفادات ٹریڈ یونین حاصل کرتی ہے اور CBA یونین کو کمزور کرتی ہے، اور جو حق اور سچ پہ ٹریڈ یونین کام کر رہے ہوتی ہے یا لیبر لیڈر ہوں ان کو کمزور کر رہی ہوتی، اور یہی لوگ انتہائی جو مزدور معصومانہ گروپوں میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلانی یونین سے نقصان ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یونائٹڈ یونین کو کیا آپ نے بیرسٹر طارق منصور کو فیس دی ہے؟ کیا کروڑ روپیہ اس شریف آدمی کی 1 کروڑ روپیہ فیس ہے؟ کیا آپ سب نے چندہ اکٹھا کر کے دیا ہے ملازمت بچانے کے لیے؟ جب مجھ جیسا بندہ جب جاتا تھا، ان میں سے بہت شریف زادوں کو دیکھتا ہوں جو انچارجز بنے ہوئے تھے ورکر، لیکن انچارجز بنے ہوئے تھے۔ یہ جو شریف افسروں کا نام لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ضیاء الرحمان صاحب جناب، وہ بڑا اچھا نام بولا، ٹرانسپورٹ کے بھی انچارج ہیں، COVP کے بڑا ان کا نام بولا، بڑے شریف انسان تھے، اور یہ تھے وہ تھے، جتنے بھی شریف افسران تھے ان سے پوچھو، جب ریحان شاہ لیبر کوڈ جاتا تھا اور آپ کو پتہ لگتا تھا کہ آج لیبر کوڈ میں ریحان شاہ ہے، تو پیچھے سے آپ حاضریاں کٹوا دیتے تھے، ایونٹ کے کوئی ذرا سی کوئی چھٹی کیا بندے نے تو اس کی حاضری کٹوا دیتے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ محنت کشوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن آپ نے پیچھے سے جڑ کاٹنا ہوتا تھا۔ جو حاضر سروس ملازمین تھے وہ سمجھتے تھے ہم MTC کے ہیں، ہم سرونگ امپلائز ہیں، سرونگ امپلائز، وہ کہاں کے سرونگ امپلائز والے؟ کیوں نہیں بچایا؟ جب ریحان شاہ جدوجہد کر رہا تھا، لیبر کورٹ میں چکر لگا رہا تھا، اپنی تنخواہ کا پیسہ لگاتا تھا، اس کے نتیجے میں انتظامیہ میری چھٹیاں، یعنی ہم لیبر کورٹ میں ہیں تو انتظامیہ جاری تو اس کو TADM مل رہا ہے، اور
ایک ورکر جا رہا ہے اپنے تمام اسٹیل مل کو بچانے کے لیے، مزدوروں کے حقوق کو بچانے کے لیے، تو اس کے پیچھے سے اس کی ہاتھیاں کٹوائی جاتی تھی، اور وہ اس میں ورکر شامل ہوتا تھا جس کو یعنی کہ انچارجز بنائے گئے تھے، جن ورکروں کو جو ان کو موٹر سائیکل مل گئی، گاڑی مل گئی، وہ بھائی ان کے پیر زمین میں نہیں، آج تک کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی، وہ ہماری طرح بے روزگاری والا زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سے جب کہتے تھے کہ یار سی بی اے کی قدر کرو، سی بی اے ریفرینڈم کی طرف جاؤ، ریفرینڈم کراؤ، نہیں سی بی اے کیا ہوتا ہے؟ سی بی اے یہی جو آج ایم ٹی سی کے لڑکے بے روزگار ہیں، جو سرفنگ کا جھنڈا لیے، وہی جھنڈا وہی ڈنڈا ان کو مار پاڑی اسی ڈنڈے سے۔ تو تقسیم آپ نے خود کیا، سرونگ امپلائیز کے نام پہ، آفیسر ایسوسیشن کے نام پہ، یعنی کہ ہم انتظامیہ کے گڈ بک پہ ہیں، ہمارا ٹرانسفر، وہ دیکھو نا شعیب خان تھا نا، کتنا چلاک نکلا، آپ سے تعریف، ہر سی او آنے پہ آپ ہی سے، ساری ٹریڈ یونین سے، موجودہ سی او سے بھی تعریف کروایا اپنا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اسٹیل مل کا ہمدرد ہوں۔ تو بھائی بے روزگار، تمہارے ہی دور میں تمہاری اسد اسلام کے اصل سی او تم بنے ہوئے تھے، سب کو بے روزگار کروایا، جتنے بھی ملازمین تھے، 24 فروری 2025 کے ملازمین کا جو اپلیٹڈ ٹربیونل، ان کو بے روزگار کروایا۔ لیکن چند ٹریڈ یونین جو ابھی اپنے آپ کو بڑی معصوم بن رہے ہیں، وہ جو لوگ ابھی معصوم بن رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپلیٹڈ ٹربیونل میں، ابے بھائی اپلیٹڈ ٹربیونل میں کیا تم سپریم کورٹ تک جاؤ گے؟ آج لکھ لو میری کتاب میں، ڈائری میں، سپریم کورٹ تک جاؤ گے آپ، کیونکہ جب آپ ریفرینڈم میں حصہ نہیں لے رہے ہو، اصل چیز چھوڑا ہوا ہے، آپ ٹریڈ یونین کر رہے، ٹریڈ یونین سیاسی یتیم کی طرح ٹریڈ یونین چلتا ہے۔ آپ کو جب ایک پتہ ہے کہ یہ ادارہ جب اسلام آباد میں منسٹری ہے، جب آپ کی وفاقی منسٹری ہے، آپ ان سے کٹے ہوئے ہو، اور انتظامیہ کے لوگ جا کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے میٹنگ کر رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ جو نا جب وزیر اعظم کے سے میٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ کہاں پر ہو سیاسی یتیم کی طرح؟ آپ کو تو کان پکڑ پکڑ کے نکالا جا رہا، اور اسی افسر کے پیچھے آپ گھوم رہے۔ اس نے اپنا منسٹری میں شعیب خان نے ٹرانسفر کرا کر کے اپنی پوری سروس ٹرانسفر کر دی۔ یہ ہوتی ہے نا بات، اس نے اپنا مطلب نکال لیا، آپ سب کو گیٹ کے باہر کیا، اپنا قیمت وصول کرا، منسٹری کو بتایا اتنے پیسے ہم نے منسٹری کو بچا کر کے دیا ہے، غلط سلط رپورٹ بنا کر کے مزدوروں کو بے روزگار کیا گیا۔ آج بھی رپورٹ جماعت طارق منصور صاحب کیس لڑ رہے ہیں، میں تو ان کو سرخ سلام پیش کروں گا طارق منصور صاحب کو، کیونکہ ہم نے 1 روپے چندہ نہیں دیا انہیں۔ رہ گیا بھائی، ہم نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ چلیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس، سب مل کر کے بات کریں کہ سر ہمیں یا تو پیکج دلوا دیا جائے یا ہمیں کسی اور ادارے میں ملازمت، لیکن ہم نے کئی دفعہ کہا کہ آؤ یادداشت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی محنت کش ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ صرف پراڈو، آج بھی شمشاد قریشی صاحب آ جائیں، پراڈو گاڑی میں آ جائیں، وائٹ رنگ کی گاڑی میں، سب سر 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 کریں گے جن کو بے روزگار کیا۔ تو ٹریڈ یونین کی تاریخ پاکستان اسٹیل مل کے اندر ہمیشہ، کیونکہ آپ تمام ٹریڈ یونین نہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں، ایون کہ میں نے دھنی بخش سمو صاحب کو اس وقت سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی قد بھی رکھتے ہیں اور اپنی وہ ان کی سب بات بھی مانتے ہیں، اگر اس جیسے بندے کو بھی پکڑ لیا جائے ان اپوز ایک سی بی اے یونین بنا کر کے، دھنی بخش سمو صاحب اور آپ سب، میں کہتا ہوں جتنے بھی ہیں بھائی، آپ سب جو غلط ٹریک پہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ محنت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو سوائے وقت ضائع کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کو آپ ٹریڈ یونین کو گریبان کھینچیں گے، انتظامیہ اپنی کام کرتے چلی جائے گے، آخر میں بچے گا کچھ نہیں۔
اسی سال حکومت نے کئی ادارے منسٹری آف پروڈکشن کہتے ہیں، نیشنل کنسٹرکشن کمپنی تھی، منسٹری ہاؤسنگ اتھارٹی کی، انہوں نے بند کر دیا، وہاں کے ملازمین کو باہر کر، آپ ہی کے سامنے یوٹیلیٹی اسٹور کے مزدوروں کو باہر کر دیا. اسی طرح کئی پاور اینڈ کمپنی سب کو باہر یعنی کہ باہر بند کر کے سب مزدوروں کو بے روزگار کر دیا. تو بھائی آپ کیا چیز بیچتے ہو؟ اب جو 350 400 مزدور جو بچے ہو، آپ کیا چیز ہو؟ یہ جو افسر ہیں عیاشی کر رہے ہیں، ان کے مزے لگے ہوئے، افسر شاہی کے پاکستانی اسٹیل، یہ بس اسلام آباد تک یہ اسٹیل مل کا نام رہے گا. 2-4 افسر رہیں گے، وہ اپنا کام وہ کرایہ وصول کریں گے اسٹیل مل کی زمینوں سے. آپ اس خام و خیال میں نہیں رکھنا. آخر کار میں نے کئی دفعہ کہا، دیکھو محنت کشو، ہمارا حل ہے ریفرینڈم. کئی ادارے ایسے ہیں جہاں ہر سال 8 سال سے سی بی اے ہے، 9 سال سے سی بی اے، اس نے 5 چارٹر ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں. ہمارے اسٹیل مل کے سی بی اے یونین بتائے کہ اس نے کتنے چارٹر ڈیمانڈ پیش کیے. کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ چارٹر ڈیمانڈ سے بھاگو گے اور ریفرینڈم سے بھاگو گے تو ہم مزدوروں کا یہی حال ہونا ہے. پھر انتظامیہ سے چند لوگوں کو فائدہ مل جائے گا، وہ ٹر کرتے رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے باتوں پہ آ کر کے آپ سوائے ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے اور کچھ نے بے روزگاری کی شکل میں بھی. لیکن چند لوگ، وہ لوگ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ کیا فائدہ پہنچائیں گے جو اب اپنے واجبات لے چکے ہیں. واجبات لینے کے بعد مکان کینسل کرا چکے اور اسی مکان میں رہ رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہاں بڑے پھر وہ لیڈر بھی بن رہے. تو یہاں کئی دوست ہمارے ایسے ہیں کہ جو ویڈیو بناتے ہیں کہ بھائی یہ 100 بیڈ بند ہو گیا، بلک واٹر بند ہو گیا، فلانا ٹرانسپورٹ بند ہو گیا. بھائی میں نے کہا ایسی ویڈیو لوگ خالی پلی میں دیکھ کر کے سوائے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنی پرانی یاد تازہ کر لیتے ہیں. وہ نیشنل جغرافیہ ایک چینل ہے، اس میں پرانی چیزیں جنگل کی، اس کی جو بندہ کبھی گیا ہی نہیں ہو. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز ہے جدوجہد، سیاسی یتیم کی طرح نہیں. آپ سب جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹریڈ یونین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سی بی اے کا ریفرینڈم لڑیں، چارٹر ڈیمانڈ دیں، اس کے ذریعے سے مسئلے کا حل پروویڈنٹ فنڈ ہو، چارٹر ڈیمانڈ ہو، یا آپ کے فیز 4 ہو، یا ٹاؤن شپ کے خالی مکانات ہو، یا خالی زمین ہو، مالکانہ حقوق کی بھی لڑائی لڑی جائے، اور فیز 4 کے پلاٹ کے لیے بھی لڑا جائے. اسی طریقے سے جو ملازمین کو ریٹیچ کیا گیا اس کے غیر قانونی لیٹر کو یا وی ایس ایس کی شکل میں دیا جائے. جب ہی یہ اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے جب آپ سی بی اے کا پاور لے کر کے جب بیٹھیں گے. اس طریقے سے ایک ٹریڈ یونین کو میں نے دیکھا 1990 میں ایک ریفرینڈم ہوا، بڑی مضبوط سی بی اے یونین، اور اس کو دبا دیا گیا. ساری ٹریڈ یونین نے مل کے یونائٹڈ ورکر فرنٹ کو دبا کر کے نتیجہ کیا ہوا؟ 1995 کے آخر میں ریفرینڈم ہوتا ہے، پھر تمام ٹریڈ یونین، پھر اس سی بی اے یونین کو، پیپلز ورکر یونین کو دبایا، انتظامیہ نے دبایا. نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے یونائٹڈ کو دبانے میں جس ٹریڈ یونین نے انتظامیہ کا ساتھ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی کہ جو آپ کا 1990 سے لے کر کے 92 تک کا ایک چارٹر ڈیمانڈ تھا، وہی چارٹر ڈیمانڈ پھر 1995 میں جا کر کے پیپلز ورکر یونین نے پھر 96 میں جا کر کے چارٹر ڈیمانڈ منظور کرائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 93 94 95 یعنی کہ 3 سال کا چارٹر ڈیمانڈ کیا، جو انتظامیہ کے ساتھ یونائٹڈ ورکر فرنٹ کو دبایا. اسی طریقے سے تاریخ گواہ ہے، اور وہ تاریخ جائیں پوچھے پرانے لوگوں سے، کتنی بھیانک تاریخ تھی.
اسی تاریخ کو دہراتے ہوئے 1.5 سال بھی نہیں گزرا، پیپلز ورکر یونین CBA بنی، اس کو دبایا گیا۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ کا چارٹ آف ڈیمانڈ مارا گیا، یعنی کہ جو آخری چارٹ آف ڈیمانڈ 95 96 2 سالہ چارٹ آف ڈیمانڈ جو منظور ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے پھر 2008 میں ریفرینڈم ہوا۔ اب اس دوران 96 سے لے کر کے اور 2008 تک، یعنی 4 چارٹ آف ڈیمانڈ ادھر مارے گئے، پھر ادھر 8 چارٹ آف ڈیمانڈ ڈوب گیا محنت کشوں کا۔ تو محنت کشوں کی بدحالی ہوگی۔ پھر آ کے دیکھیں 2008 میں ہوتا ہے، 2012 تک یعنی کہ 2 چارٹ آف ڈیمانڈ منظور ہوتا۔ اب اس کے بعد سے 2012 سے لے کر کے آج 2026 CBA یونینیں بھی رہی، پیپلز ورکر یونین بھی رہی اور انصاف لیبر یونین رہی، کوئی چارٹ آف ڈیمانڈ نہیں، کیونکہ ہم ساری ٹریڈ یونین نے یہ کوشش کیا کہ CBA یونین کو دبا دو۔ پیچھے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دبا رہے ہیں تو ہم ایک الٹرنیٹ CBA لے آئیں، مشترکہ سب مل کر کے انپوز CBA لے آئیں۔ نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ابھی 5 چارٹ آف ڈیمانڈ ڈوب گئے، 5 سے یعنی کہ 2012 سے لے کر کے اب تک جو ہے 5 موجودہ CBA کے، 5 پچھلے CBA یونین کے، 10 چارٹ آف ڈیمانڈ ڈوب گئے۔ ہم زندہ باد مرد آباد اور یہی سب میں وقت ضائع کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں بھائی۔ آپ سیاسی یتیم کی طرح لیبر کو، آپ انتظامیہ سے تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ CO سے CBA سمیت آپ جائیں، بولے کہ انتظامیہ پاکستان اسٹیل اور CO دونوں کو کہیں کہ بھائی آپ لیبر اپیلیٹڈ ٹربونل سے کیس واپس لیں، یہ بات آپ نہیں کریں گے۔ آپ کوئی ٹریڈ یونین اس پہ رضامندی نہیں کریں گے، نہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے بات کریں گے، نہ آپ جو نا منسٹری سے بات کریں گے۔ بھائی یہی ادارہ ہے نا۔ تو میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے انتظامیہ اصل ہے، انتظامیہ کیس واپس لے گی تو آپ کا کیس ختم ہوگا نا، نہیں تو سیاسی یتیم کی طرح اپیلیٹڈ ٹربونل کے خلاف انتظامیہ پہلے ہی ہائی کورٹ پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بات مزدوروں کو تو سمجھ میں آئے گا نہیں، وہ پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، اس پہ اسٹے ہے۔ اگر یہ لیبر اپیلیٹڈ ٹربونل فیصلہ بھی دے دے گی تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، فیصلہ تو دے چکی ہے، اس پہ اسٹے لے لیا انتظام۔ تو آپ تو CO سے مل کے آئے، CO صاحب نے کہاں اس کو ختم کیا؟ تو آپ تو انتظامیہ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ انتظامیہ واپس لے گی تو آپ بحال ہو گئے نا بڑے بھائی، یا چارٹ آف ڈیمانڈ کی شکل میں بحال ہو گئے، یا کوئی ایسا وزیر اعظم آئے جو پہلے جیسے محترمہ بے نظیر صاحبہ کہتے تھے جتنے بھی مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں موجودہ حکومت کر رہی ہے، ہم آئیں گے حکومت میں تو ہم بحال کریں گے۔ ہمیں بھی یعنی کہ بے نظیر صاحبہ نے بحال کروایا تھا 1992 میں، جب جنرل سبیر قمر الزماں نے ہمیں بے روزگار کیا تھا۔ یونائٹڈ کے چکر میں بے روزگار، یونائٹڈ ورکر فرنٹ کے CBA یونین کے یعنی کہ ووٹ ڈالنے کے چکر میں ہمیں بے روزگار کیا۔ پھر پیپل ورکر یونین آئی، محترمہ بیچاری اللہ اس کو جنت نصیب کرے بے نظیر صاحبہ کو، انہوں نے ہمیں بحال کرایا ملازمت میں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ حکومتیں ہوتی ہیں جو وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جو بے روزگار ہو رہے ہیں ہم ان کو بحال کرائیں گے۔ تو آپ لوگ ایسے ٹنٹنا کے پیچھے بھاگیں گے تو نقصان کرتے رہیں گے۔ آپ کا مسئلہ انتظامیہ پاکستان اسٹیل حل کر سکتی ہے۔ جو آپ چند ایسے لوگ جاتے ہیں جو ہم سے بھی بات چیت کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور پیچھے سے جا کر کے جو نا وہ کسی اور کے ساتھ جا کر کے وہ چلے جاتے ہیں، CO سے ملاقات کر رہے ہیں، کیا حاصل ہوا؟ آج لیبر کو اپیلیٹڈ ٹربونل میں ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑ رہی ہے، آپ انتظامیہ لکھ کے دیتی ہے کہ نہیں جی ہم آپس میں گفت و شنید کر کے یہ مسئلہ حل کر لیں گے، ہم باہمی رضامندی۔ ہمارا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جن کو اگر بحال کرنا ہے سب کو بحال کر دیں، نہیں کرتے ہیں VSS کا پیکیج دے دیں، گولڈن شیک ہینڈ کا پیکیج دے دیں۔ کہیں پہ تو آپ آ کر کے رکیں۔
اور دوسری طرف آپ سیاسی یتیم کی طرح نہ حکومت وقت سے کوئی بات چیت ہے، نہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے کوئی بات چیت ہے، نہ بورڈ آف ڈائریکٹر آپ کے لیے چارٹ آف ڈیمانڈ کے پیسے کی بات کرتی، نہ پروویڈنٹ فنڈ کی کوئی سفارشات بھیجتی، نہ آپ کی بحالی کی کوئی سفارشات بھیجتی، تو آپ کس بات کے یہ ان کے انتظامیہ سے میٹنگ کرتے ہیں؟ تو یہی ہے وجہ میرے محنت کا ساتھیوں، ہم آپ کو آج بھی بتا دیتے ہیں اس کا رزلٹ اب 16 جون کو اپلیٹی ٹرمینل کی ڈیٹ پر، اس سے ہمیں آپ کو کیا فائدہ؟ ہم تو بے روزگار ہو گئے، جنہوں نے پیسے نہیں لیے ان کے کرائے کے مد میں وہ پیسے کٹ رہے ہیں، وہ آخر میں زیرو ہو جائیں گے۔ جیسے 2020 سے نکال گیا وہ آج ان کے سارے پیسے ڈوب گئے، انتظامیہ نے سارے یوٹیلیٹی بلز کے نام پہ، کرائے کے نام پہ ساری کٹوتی کر لی، آج وہ 1 روپے کے دعوے دار نہیں ہیں، الٹا انتظامیہ کہہ رہے کہ آپ پیسے دو۔ تو آپ سب محنت کش ہو، سمجھنے کی ہے ہم سیاسی یتیم کی طرح لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں، جدوجہد صرف اس بات کی نہیں ہے، سنجیدہ جدوجہد کرو گے، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ کرو گے، سنجیدہ ٹریڈ یونین کے ساتھ کرو گے، آخر میں یہی کہوں گا کہ ریفرینڈم تمام ٹریڈ یونین مل کے ہاتھ جوڑ کے، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ورنہ مزدوروں کو بیوقوف مت بناؤ، پہلے ہی مزدوروں کا پیسہ ایک مزدور کا جو سینئر مزدور ہیں ان کا 50 لاکھ روپے ابھی بھی پروویڈنٹ فنڈ کے چارٹ آف ڈیمانڈ کے، لیکن وہ سوئے میں فیز 4 جو آج کروڑ روپے کی زمین بن جائے گی آنے والے دنوں میں، وہاں قبضے ہو رہے ہیں لیکن مزدوروں کو دیکھنا، کیا یہ بورڈ آف ڈائریکٹر سفارشات نہیں کر سکتا؟ ہاں، گاڑی بیچنے کے اپروول مل رہی ہے منسٹری سے، لیکن فیز 4 کی زمین بیچنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ جو مزدوروں کے نام پہ زمینیں ہیں، کالونی کی زمین، وہ نہیں، وہاں قبضے ہو جا رہے ہیں، لیکن مزدوروں کو نہیں دینا، اس کی اپروول تو بھائی وہی ٹریڈ یونین، وہی مزدور لیڈر جس کے اندر واقعی میں قابلیت ہو لیبر لیڈر کی، تو وہی تو کروا سکتے ہیں، وہ چارٹ آف ڈیمانڈ سے کروا سکتے تھے۔ باقی رہ گیا بھائی، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم جدوجہد کریں گے، حق بات بولتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ 50 لاکھ روپے فیز 4 کا، وہ بھی پلاٹ یا ٹاؤن شپ میں خالی زمین ہے، اس کی جدوجہد کریں گے۔ آپ سب ہمارا اگر ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، وہی دیکھنا آج کے 1 سال کے بعد جو آج میں کہہ رہا ہوں وہی بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ جو کل تک میں کہتا تھا آؤ ایم کیو کے دفتر چلو یادداشت پیش کرتے ہیں، آج آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہو کہ چند ایسے سنجیدہ مزدور لیڈر ٹائپ کے لڑکے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ یادداشت پیش کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم محنت کش جگبالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیش نہیں، ایک کھیت نہیں، ساری دنیا مانگے، یہاں پربت ہیرے، یہاں ساگر موتی، یہ سارا مال ہمارا، ہم سارا خزانہ مانگیں۔ جیے مزدور، جیے پاکستان، جیے سندھ۔